السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30واں یعنی آخری پارے کا 33واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کوثر سورہ نمبر 108 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا ہے۔ فصل لربک وانحر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان نشانیہ کا ہول ابتر، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوا ہے، بے نام و نشان ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ کوثر سورہ نمبر 108 ترتیب نمبر 15 الکوثر، اس کے کئی معنی ہیں۔ زیادہ بھلائی، نہر کوثر آیت نمبر 1 میں ہے۔ سورہ کوثر مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ اس سورہ میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہیں۔ سورہ کوثر کا شان نزول، یزید بن رومان کہتے ہیں کہ یہ سورہ کوثر عاص بن وائل کے بارے میں اتری ہے۔ اس نے کہا کہ محمد کی بات نہ کرو، اس کے پاس بیٹا نہیں ہے، تو اس کے مرنے کے بعد اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ عطا کہتے ہیں کہ یہ سورہ کوثر ابو لہب کے بارے میں اتری ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو مشرکوں سے کہنے لگا محمد کی جڑ کٹ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، نعوذ باللہ۔ شمر بن عطیہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ کوثر عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں اتری ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ کوثر سب کے بارے میں اتری ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات کہی ہے، اور جب تک دنیا رہے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا اس سورہ کے حکم میں داخل رہے گا۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ کوثر ہر چیز کی زیادتی کے لیے بولا جاتا ہے، وہ زیادتی چاہے تعداد میں ہو یا مرتبے میں ہو یا کسی اور وجہ سے ہو۔ یہاں کوثر سے بہت ساری بھلائی مراد ہے، جیسے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و حکمت دیا، نبوت دین حق دیا اور آخری نبی اور رسول بنایا، یا جنت میں ایک نہر کا نام کوثر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور میدان محشر میں ایک نہر کا نام حوض کوثر ہے۔ تو دونوں کو کیسے سمجھنا ہے؟ حوض کوثر میدان محشر میں ہے اور نہر کوثر جنت کے اندر ہے۔ سورہ کوثر کا خلاصہ، سورہ کوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کا مذاق اڑانے والے ہی بے نام و نشان ہیں۔ آپ غور کیجئے، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، جو آیت نمبر 2 میں ہے۔ تو پہلے نماز، اس کے بعد قربانی۔ نماز اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ آج دیکھ لیجئے ہماری اور آپ کی حالت نماز کے بارے میں کیسی ہے۔ آپ غور کریں، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 163، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ تو نماز 5 پلرز آف اسلام میں سے ہے۔ قربانی آپ طاقت نہیں ہے تو نہ بھی کریں، لیکن نماز کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، نماز تو پڑھنا۔ تو پہلے نماز، اس کے بعد قربانی کا ذکر ہے۔ نماز اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ ان نشانیہ کا ہول ابتر، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوا، بے نام و نشان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا تو کفار مکہ میں سے عاص بن وائل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط وغیرہ نے کہا اب محمد کا نام مٹ جائے گا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی نسل نہیں چلے گی۔ تو اس وقت یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اتری اور قیامت تک آنے والے سب کافروں کے بارے میں اتری ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں پر لوگ لعنت بھیج رہے ہیں اور دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی، پتہ چلا بیٹا نہیں تو کیا ہوا، بیٹی سے بھی نام زندہ رہ سکتا ہے، نسل زندہ رکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان محشر میں حوض کوثر اور جنت میں مقام محمود یعنی نہر کوثر ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔